ناظرین میں ہوں سہیل عباس بلوچ، اور آج میں آپ سے جاتی امرا کے باعث سے مخاطب ہوں۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا یہ گھر ہے۔ نون نے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس تقریباً جو ہے وہ 20 اجلاس ہوئے تھے ان کے۔ اس 20 اجلاس میں ملک بھر کے لوگوں کو بلایا گیا اور ان کے انٹرویوز کیے گئے، لیکن ٹکٹوں کا فیصلہ نہیں کر سکے۔ بہت سارے مسائل تھے پارلیمانی بورڈ کو، اور اسی مسائل کو لے کر کچھ جو مسلم لیگ نون کی مرکزی رہنما ہیں ان کو تحفظات کا اظہار تھا کہ جو ٹکٹوں کی تقسیم بہتر نہیں ہو رہی۔ حمزہ شہباز نے اس پر جو ہے وہ کافی ناراضگی کا اظہار کیا۔ اور اب بھی یہ جو میٹنگ 5 لوگوں کی ہو رہی ہے، اس میں بہت سارے ایسے ان کو مسائل ہیں، بہت ساری ناراضگیوں کا سامنا ان کو ہے۔ انہی ناراضگیوں کو لے کر یہ جاتی امرا میں اکٹھے ہوئے ہیں، باقی لوگوں کو نہیں بلایا گیا، کیونکہ باقی لوگوں کے آنے سے بہت ساری چیزیں لیک ہو سکتی ہیں۔ لیکن مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت نے، خاص طور پر نواز شریف نے اور شہباز شریف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہیں بیٹھ پر بند کمروں میں فیصلے کریں گے، اور عمران خان ہیں ان کے ساتھ بھی خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہاں بھی خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ ان سب ملاقاتوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے مفاد کی جنگ جیتنا، کہ اپنے مفاد کو زندہ رکھنا ہے، اور ہم نے اپنی واہ واہ کروانی ہے اور وزیر اعظم بننا ہے، صدر بننا ہے، اور اپنی حکومت بنانی ہے۔ اس ساری صورتحال میں الیکشن جو ہیں وہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا نہیں، اس پر بھی ایک ابہام ضرور ہے، لیکن ایک نیکسٹ لوگ آپ سے بنائیں گے تو اس میں آپ کو اس بھی صورتحال پر بتائیں گے کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا۔ فی الحال جاتی عمرہ یہاں پر سناٹا ہے، ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، اور اسی ٹھنڈ میں 8 فروری میں الیکشن بھی ہونے ہیں۔ اس وقت یہاں پر سیکیورٹی جو ہے وہ سخت ہے۔ میاں صاحب یہاں اندر موجود ہیں، جو ملاقاتیں ہوتی ہیں، خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور بہت ساری ایسی خفیہ ملاقاتیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، اور میاں صاحب کو ایکسیپٹ کرنے کے حوالے سے جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ چھوٹے میاں جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہیں، بڑے میاں جو ہیں وہ ریجیکٹ ہیں، تو اسی ریجیکٹ ایکسیپٹ کا جو فارمولہ ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے یہاں پر شہباز شریف جو ہے وہ روزانہ صبح 7 بجے، اور 7 بجے پہنچنے کے بعد وہ مشاورت کا عمل شروع ہوتا ہے۔ 2 چیزیں جو اہم ہیں وہ میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں۔ ایک تو ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے وہ تو مشاورت ہو ہی رہی ہے کہ کس امیدوار کو ٹکٹ دینی ہے۔ مسلم لیگ نون کو وہ بہت ڈر ہے جو گزشتہ اسمبلیوں میں لوگ ان کے دوسری جیسے پی ٹی آئی میں شامل ہوتے رہے، پیپلز پارٹی میں شامل ہوتے رہے، اور خاص طور پر پنجاب کے اندر ان کی حکومت بنائی جانی تھی لیکن نہیں بنائی جا سکی۔ اس میں بھی بہت سارے آزاد ایسے امیدوار تھے جو کہ نون لیگ میں شمولیت اختیار کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کری۔ بعد میں ان کے اپنے لوگ بھی کچھ جو ہے وہ منحرف ہو گئے، انہوں نے لوٹا کہا۔ ایک بات چل رہی ہے کہ پارٹی فنڈ کے نام پر 1 کروڑ یا 2 کروڑ روپے، اس پر بھی بات چیت ہو رہی ہے، اور بہت مصدقہ ذرائع سے کہ اگر ایک صوبائی حلقہ ہے اس کے لیے اگر ٹکٹ چاہیے تو آپ کو کم از کم 1 کروڑ جو ہے وہ دینا ہوگا، اور بیشتر ایسے لوگ ہیں جو 1 کروڑ دینے کو تیار ہیں۔ اور قومی اسمبلی کی بات کریں تو 2 کروڑ جو ہیں وہ آپ کو دینا ہوں گے۔ 1 کروڑ 2 کروڑ ایسے ہیں جیسے آپ کے لیے 1000 کسی کو دینا یا 2000 دینا، تو وہ چیزیں فائنل کی گئی ہیں۔ تو ان میں بہت سارے لوگوں نے رابطہ کیا ہے، تو تقریباً جو ہے وہ لاہور کے لیے مشکلات تھی، یا پنجاب میں بہت سارے ایسے مخصوص چند حلقے جہاں میں مشکلات تھی، لیکن باقی سارے معاملات طے کر لیں گے۔ ٹکٹوں کا فائنل ہو چکا ہے۔ لیگ نون کو وہ یہ ڈر ہے کہ عمران خان کی اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہو جاتی ہے، عمران خان واپس آ جاتا ہے، تو مسلم لیگ نون کے لیے حکومت بنانا تو دور ہے، ان کے کیسز بھی دوبارہ کھل جائیں گے۔ اس سارے ڈر کی وجہ سے اب پلاننگ، منصوبہ بندی جو ہے وہ اس وقت جاتی عمرہ سے ہوتی ہے، اور اسی منصوبہ بندی کے تحت مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت بنانے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ سہیل عباس بلوچ کو دیجیے اجازت، نئے وی لاگ میں 4 بڑی خبریں آپ سے شیئر کروں گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔